الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عدم برداشت، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، اولاد میں، والدین میں، بہو میں، ساس میں، محلے میں، آپس میں فسادات، جھگڑے جنم لے رہے ہیں۔ اور یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے عدم برداشت ہے، برداشت نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ نہ کرنا، فوراً ریئیکشن، رد عمل دینا۔ یہ چیز وہ ہے جس نے ہماری زندگی کو پریشانیوں میں اور ٹینشنوں میں مبتلا کر دیا۔ مدارس میں جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں زیادہ تر وہ طلاق کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں۔
بھئی کیا ہوا؟ غصے میں بول دیا، شرمندہ بہت ہے، اب رو بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے دل سے ایسا نہیں کیا، غصے میں طلاق بول دی۔ تو بھائی غصے میں ہی تو بولی جاتی ہے، محبت میں کون بولتا ہے؟ گفٹ میں کون دیتا ہے؟ غصے میں تو ہی بولتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہیں اس کے پیچھے عدم برداشت۔ اب ایک بات ہم اور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحیح بات تو برداشت کر لیں، غلط بات کیسے برداشت کریں؟ برداشت ہی اس بات کا نام ہے کہ غلط کو برداشت کریں، صحیح کو تو آپ نے سننا ہے۔ صحیح بات تو ہمیں سننی ہے، صحیح بات پر تو کچھ کہنا نہیں، وہ تو صحیح بات ہے۔ غلط بات جو ہمیں کہی جا رہی ہے اس کو سن کر برداشت کرنا، اسی کا نام تو برداشت ہے، اور یہی تعلیم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور ان کا غصہ، ان کا جلال، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سست کہہ دیا، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، بعد میں احساس ہوا۔ اب معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے غصے والے ہیں، طبیعت میں تیزی ہے، لیکن پلٹ کر جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنتے رہے اور پی گئے، کوئی جواب نہیں۔ کیا جواب آتا نہیں تھا؟ دے سکتے تھے، دونوں ہم عمر ہی تو تھے، دونوں ہم عمر تھے، دونوں ایک ہی مکتب کے شاگرد تھے، ایک ہی شیخ کے دونوں تربیت یافتہ تھے۔ یہ حضور کی تربیت کا، حضور کی اصلاح کا رنگ جھلک رہا ہے کہ اگر انہوں نے سخت کہہ دیا تو آگے سے خاموش ہے، کوئی جواب۔ اور پھر صدیق اکبر معافی مانگنے گئے تو انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ڈانٹنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ قصور میرا تھا، غلطی میری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بڑے کی بات کو سن کر اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو برداشت کر لیں، برداشت کر لیں۔ یہودی حضور کے پاس آیا، یہودی بہت ہی گندے باطن کے لوگ ہیں، سبھی نہیں، بعض بھلی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں۔ تو حضور کے پاس آ کر کے کہنے لگا، السلام علیکم، آپ پر موت آئے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر، بس اور کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں سن رہی تھی، فرمانے لگی لعنت اللہ وغضب علیہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو اور اس کا غضب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنبیہ فرمائی، فرمایا نہ، ایسا نہ کرو، نرمی اختیار کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟
آپ نے فرمایا آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ اس کی بات میرے حق میں قبول نہیں، میں نے جو اس کے حق میں کہا وہ قبول ہو گیا، یعنی اس پر تو آفت آنی ہی آنی ہے۔ تو میرے عزیزو، دین ان سارے شعبوں کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ دین ان سارے ہی شعبوں کو لے کر چلنے کا نام۔ ایک صاحب ملے، بہت رو رہے، پوچھا خیریت ہے؟ پہلے تو وہ خاصی دیر روتے رہے، میں پریشان ہو گیا کہ بھی خیر تو ہے۔ خیر پھر تھوڑی دیر کے بعد 5-7 منٹ کے بعد کچھ ان کی طبیعت سنبھلی اور کہنے لگے کہ میرا نوجوان بیٹا اس نے خودکشی کر لی۔ میں خود پریشان ہو گیا سن کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں نے کسی بات پر ڈانٹا، اور اس نے غصے میں آ کر کے یہ حرکت کر لی۔ اب میرا سکون برباد ہو گیا، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ خیر بہت ہی صدمہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ دیانتداری سے ہم سب کو ہی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھو، میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا دین اتنا محدود نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، تہجد، اشراق، تلاوت تک ہے۔ ہمارے دین کے 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کو لے کر کے چلنے کا نام دین ہے۔ اگر ہم ایک میں صحیح چل رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ دوسرے میں میں کیسا چل رہا ہوں، اگر اس میں کمی ہے تو اصلاح کی جائے، اصلاح کی جائے۔ اور ہم سبھی کمزور ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، اوپر یہودی رہتا ہے، نیچے خود رہتے ہیں۔ اوپر جو باتھ روم بنا ہے اللہ کا کرنا، اس میں کوئی ایسا سوراخ ہوا کہ جس سے غلاظت نیچے آ رہی ہے، غلاظت نیچے آ رہی ہے۔ حضرت کچھ نہیں اسے کہا، اس کو صاف کرتے رہے، اٹھاتے رہے۔ اللہ کا کرنا، ایک دن یہودی کی اہلیہ حضرت کے یہاں نیچے آئیں۔ جب نیچے آئی تو آ کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو کہنے لگی یہ بدبو کس بات کی ہے؟ پورا بدبو سے کمرہ بنا۔ تو پھر فرمایا کہ شاید اوپر واش روم ہے تو اس میں کوئی لیکج ہو گئی یا اس میں کوئی سوراخ ہو گیا جس کی وجہ سے اوپر سے یہ غلاظت نیچے آتی ہے۔ خیر وہ گئی، جا کر کے اس نے اپنے شوہر سے کہا، تو شوہر حضرت کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ نے مجھے بتا کیوں نہیں دیا؟ میں نے، حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو برداشت کیا۔ اس برداشت پر، حضرت کے اس برداشت پر اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا، اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم جتنا زیادہ دین کے ساتھ جڑتے ہیں، لگتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو دیندار بن گئے، اب کسی کی چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو فوراً لڑ مرنے پر تیار ہو جائیں گے، سخت سست کہنا شروع کر دیں۔ نہیں،
یہ کمزوری ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ بیان کر رہے ہیں، اور مجمع بھی کوئی 2-4 آدمی نہیں بیٹھے، ہزاروں کا مجمع بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا، ارے مولوی صاحب، میں نے سنا ہے کہ تو حرامزادہ ہے، میں نے سنا ہے کہ تو حرامزادہ ہے، دیانتداری سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ منبر پر نہیں، اپنے عقیدت مندوں میں نہیں، مداحوں میں نہیں، عام لوگوں میں بھی اگر ایک انسان اس طرح سے بات کر رہا ہو اور کوئی کھڑا ہو کر کے ایسی گستاخی کرتا ہے تو سننے والے ہی تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا حرکت کر رہے ہو، کیا حرکت کر رہے ہیں؟ اور حضرت نے فرمایا کہ میرے پیارے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی، میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ فلاں فلاں ہیں اور فلاں جگہ موجود ہیں، جا کر تصدیق کر لیں۔ بس اتنی ہی بات فرمائی کہ میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، فلاں جگہ ہیں، آپ جا کر ان سے تصدیق کر لیں، میں حرامزادہ نہیں، بس۔ اور بیان شروع کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ دیکھیں، غصہ تو سبھی کو آتا ہے، لوہے کا تو کوئی بھی نہیں بنا ہوا، کون ایسا ہے کہ جس کو غصہ نہ آئے؟ لیکن غصے کے اظہار پر کنٹرول کر لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو اس موقع پر قابو پا جائے، اپنے اوپر قابو پا جائے، کنٹرول کر جائے، برداشت کر جائے۔ آج اگر ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری اولادوں میں، ہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آ جائیں تو آپ یقین جانیں ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں۔ باپ بیٹا ایک دسترخوان پر بیٹھتے نہیں، وہ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے باپ کی شکل اچھی نہیں لگتی، باپ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا، میں جب تک بیٹا گھر پہ ہوتا ہے میں گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں آپس کو، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ بہت کمیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے برابر میں رہتے ہیں۔ ابو لہب کٹر دشمن ہے، چچا بھی ہے، ایسی گھٹیا حرکت کر رہا ہے کہ حضور کے گھر میں کبھی کچرا پھینک رہا ہے، کبھی گندگی اور غلاظت اپنے دروازے سے ہٹا کر حضور کے دروازے پہ کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، کوئی جواب، کوئی برداشت کر رہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مکان ملا تو ایسا مکان ملا کہ جس میں اوپر مجوسی ہے یا یہودی ہے اور نیچے خود ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ مولوی ٹائپ کا آدمی ہے، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پریشان کیا؟ گندگی پھینکتا ہے، گھر میں گندگی پھینک رہا۔ حضرت نے کیا کیا، ایک پھوڑا خرید لیا اور ایک تسلا خرید لیا،
وہ گندگی ڈالتے ہیں، حضرت اس کو سمیٹتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، سمیٹتے ہیں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بھئی جا کر کے خبر تو لینی چاہیے۔ اب یہ یہودی یا مجوسی حضرت کے پاس آیا، کہا سنائیں کیسی گزر رہی ہے، سنائیں کیسی گزر رہی ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جھنی بنی کہیں گے، کو گالی بھی دیں گے تو مزہ آئے گا ستانے کا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کہا اس گندگی کا کیا کرتے ہیں جو میری طرف سے روزانہ پھول آتے ہیں آپ کے پاس؟ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پہ لگ گئے، میں اپنی ڈیوٹی پہ لگ گیا، آپ اپنی ڈیوٹی پہ لگ گئے، میں اپنی ڈیوٹی پہ لگ گیا۔ آپ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ ظاہر کر رہے ہیں، جو میرے اندر ہے وہ میں ظاہر کر رہا ہوں۔ آپ اپنی تربیت کا اثر دکھا رہے ہیں، اپنی اصلاح کا اثر دکھا رہے ہیں، اپنی تعلیم کا اثر دکھا رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے اس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، اور جو کچھ میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اس کا میں مظاہرہ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ بہت شرمندہ ہوا، شرمندہ ہی نہیں ہوا، چند دن کے بعد حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو غیروں کے ساتھ ہے، ہم تو اپنے ہیں، پڑوس میں اپنا ہے، مسلمان ہے، گھر میں اپنا ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ ایسے لوگ ہیں سال ہا سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، سکی بہن کو بلایا نہیں، سلام نہیں کیا، وہ بلا رہی ہے، فون کر رہی ہے، جواب نہیں دے رہا۔ یہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ یاد رکھو ہمارا دین یہ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں۔ آج اگر ہم دوسروں کو برداشت کر جائیں گے، ان کی سخت سست برداشت کر جائیں گے، اللہ کے لیے برداشت کر دیں گے، تو اللہ کل قیامت کے دن ہمیں برداشت کر لیں گے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے دوسروں کی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کو اب ستانا ہی ہے اور دوسرے نے برداشت کرنا ہے، نہیں، ہمیں تکلیف پہنچانے پر وبال ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں، حرام ہے۔ دونوں رخ ہیں، کوشش پوری ہو کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان ہونے کے ناطے پہنچ گئی تو دوسرا برداشت کر لے، اور اسے احساس ہو گیا یہ معذرت کر لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔